نبی علیہ السلام کے ایک بڑے لاڈلے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، اور اتنے لاڈلے اور لائق ترین صحابی تھے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینے کے لوگوں کو اپنے بہاف پہ جو استاد بنا کر بھیجا تھا نا، وہ ان کو بھیجا تھا۔ صحابی نابینا تھے، آنکھیں کوئی نہیں تھی لیکن دل کی آنکھیں تھی۔ قرآن، ان کو قاری کہا جاتا تھا، قرآن سب سے زیادہ جانتے تھے۔ تو اوس اور خزرج جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کوئی آپ ہمیں ٹیچر دیں جو ہمیں قرآن سکھائے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، اور نابینا تھے، اور سنن نبی داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو امامت کے مرتبے میں بھی فائز کیا تھا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا نابینا امامت کر سکتا ہے؟ ایسے عوام الناس مشہور ہے کہ نابینا نہیں امامت کروا سکتا، کروا سکتا ہے، اصل چیز قرآن کا علم ہے۔ یہ بڑے لاڈلے صحابی تھے، اور یہ جو سورت کی شروع کی آیات ہیں انہوں نے میری زندگی بدلی ہوئی ہے دعوت کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام کافروں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کسی بھی ایک دائی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے لیول کے بندے کو اپنی دعوت کا قائل کر لے تو اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے، دعوت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ان کے سامنے دعوت رکھ رہے تھے۔ اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں آگے، وہ نابینا تھے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور کے پاس اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ بتا دیں آپ، میں نے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے ان کا قصور تو نہیں تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے نبی علیہ السلام کے سامنے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، زبان سے نہیں، آپ کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی آثار کو قرآن میں سٹارٹ ہی اس سے کیا ہے، عبس وتولا۔ نبی علیہ السلام نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا اس نابینا شخص سے۔ میں پھر کہوں گا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ آپ کو جو کرٹسی اور اخلاقیات سکھائی گئی ہیں نا، قرآن وہ اخلاقیات نہیں مانتا، قرآن ننگی تلوار ہے، کیونکہ قرآن جو اخلاقیات بتا رہا ہے اصل میں وہ اخلاقیات ہے۔ آپ کی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ دروازہ نہ کھولے تو آپ اس کو بد اخلاق سمجھتے ہیں، جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ دستک دو، جواب ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، اور اس بات کا برا بھی مت مانو، کیونکہ اس شخص کا حق ہے کہ وہ ملے یا نہ ملے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ نور میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 اوقات میں تو تم جا ہی نہیں سکتے کسی کے گھر میں۔ مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے دوپہر کو 3 بجے آ کے آپ کے گھر کو دستک دے، کیوں بھائی؟ یہ کہاں کی اخلاقیات ہے؟ دوپہر کے وقت آپ کسی کے گھر جا ہی نہیں سکتے، عشاء کے بعد بھی نہیں جا سکتے، الا ہے کہ آپ پہلے اجازت لے لیں، وہ علیحدہ بات ہے، پرائیویسی کے اوقات ہے۔ تو کہا گیا اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ یہاں پہ کسی کو بیل کرتے ہیں، وہ نہیں اٹھاتا، پھر دوسری بیل، پھر تیسری بیل، یہ اخلاقیات ہے، اس کی مرضی ہے۔ موبائل فون نے تو عذاب میں ڈال دیے لوگوں کو۔ پہلے تو پھر ہوتا تھا آپ پی ٹی سی ایل پہ کال کرتے تھے اور پتہ چلتا تھا بندہ نہیں ہے تو جان چھوٹ گئی، بندے کی بھی اور آپ کی بھی۔ آپ تو وہ واش روم میں بھی گھسا ہوا ہے، آپ پیچھے مس بیل ہیں اس کو مار رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکل آئے، پہلے آپ کے آگے فون۔ ایک سے زیادہ بیل کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اٹھانا ہوگا اٹھا لے گا، نہیں اٹھائے گا تو مس کال آئی ہوئی ہوگی، وہ دیکھ لے گا، اگر آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے تو آپ کو کال کر لے گا۔ یہ زبردستی کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تھوپنا چاہتے ہیں چیزیں۔ اب وہ جو نابینا صحابی تھے ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے آثار آ گئے۔ اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ بالکل نارمل تھا، ظاہر آپ دین کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سر اللہ بے پرواہ ہے۔ قرآن میں جو پہلے اپنے آیات سنی نا، انما انت منذر من یخشاھا، آپ تو صرف اس کو ڈر سنائیں جو ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر گرفت فرمائی، غصہ فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ کے سردار آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا، یہ سارے آئے ہیں چسکا لینے کے لیے، ان کو دفع کریں، اور یہ جو نابینا شخص ہے نا اس کو پروٹوکول دیں۔ میں بھی یہی کرتا ہوں، لوگ رابطہ کرتے ہیں نا جی بڑا ضروری مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں ضروری مسئلہ ہے تو ادھر آؤ، ادھر آؤ گے تمہیں تلیوں پہ اٹھائیں گے،
لیکن ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں کہ اس کے پاس جا کے اس کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. آپ کی ضرورت ہے آپ آئیں یہاں بیٹھیں, جب تک آپ تھک نہیں جاتے میں نہیں اٹھتا. لوگوں کو پتا ہے میں 8-8 گھنٹے بھی ایک نشست میں بولا ہوں. تو میں نے اس چیز سے جو میرے پاس چل کے آتا ہے پورا پروٹوکول دیتا ہوں اسے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ وہ نابینا تو آپ کے پاس خود مسئلہ سیکھنے کے لیے آیا تھا, اس کی طرف آپ نے تیوری چڑھائی ہے, حالانکہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا. اور یہ جو منوس ہمارے سامنے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں نا, یہ تو سارے چسکا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے بات شاید کوئی نہیں سننی ہے, ان کو چھوڑیں. جو پاک ہونا چاہتا ہے اسے پاک کریں. تو اس چیز سے میں نے چیز سیکھی ہے کہ کسی کو لولو پوپو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے بڑے سے بڑا انسان بھی ہو. اور اس کے آگے آپ اپنی آنکھیں بھی بچھا دیں جو خود سے دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے. میں نے اس سے یہ چیز سیکھی ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس نبینا شخص کے پیچھے ڈانٹا, اور اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آیا کرتے تھے نا, تو نبی علیہ السلام پروٹوکول دیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عطاب کیا ہے, یہ بڑا لاڈلا ہے. ہائے ہائے عبس وتولى, تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمى, صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا. وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کو کیا معلوم وہ پاکیزہ ہونا چاہتا ہے. او یذکر تنفعہ الذکر, یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اس کو آپ کی نصیحت. یعنی یہ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے. اما من استغنا, لیکن وہ جو ہے بے پرواہ, یہ جو آپ کے سامنے ٹگے بیٹھے ہوئے ہیں کافروں کے سردار, فانت لہ تصدی, آپ اس کی طرف تو توجہ کرتے ہیں. وما علیک اللہ یزکا, اور آپ پر کوئی ضرر نہیں ہے اگر وہ نہ بھی سدھریں. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو سامنے آگے بیٹھے ہیں نا, یہ نہ بھی سدھریں. آپ کا کام تو آپ دعوت دے چکے ہیں, پہلے بھی کئی بار دے چکے ہیں, یہ تو دفع ہونا. ان کے بارے میں تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا, لیکن جو آپ سے دین خود سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کو آپ پروٹوکول دیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا, وَهُوَ يَخْشَى, اور وہ ڈر بھی رہا ہے, اللہ کا خوف رکھتا ہے. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى, نبی اس کو نصیحت کریں جو ڈر جائے. قرآن میں ہدایت ڈر جانے والوں کے لیے ہے, بے خوفوں کے لیے نہیں ہے, خواہ ان کی داڑیوں پگڑیوں. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, ڈر جانے والوں کے لیے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى, تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں. کلا, ہرگز نہیں. انہا تذکرہ, یہ تو نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, تو جو چاہے اسے قبول کر لے. اللہ تمہارا یہ قرآن نصیحت ہے, جو اس کو قبول کرنا چاہتا ہے آپ اس کو ہدایت کی طرف بلائیں. جو آتے ہیں صرف روزانہ علمی بحثیں کرنے کے لیے, خام خواہ چسکے لینے کے لیے, ان کو چھوڑیں. اسی لیے ہم نے یہاں کا بھی مناظرے کا ماحول نہیں رکھا. ہمارے ساتھ کوئی آ کے بات بھی کرتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ میرا موقف ہے, آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, ٹھیک, نہیں تو جائیں کسی اور کے پاس. آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ مجھے منوا لیں یا میں آپ کو منوا لوں. منوانا تو اسلام میں ہے ہی حرام ہے. اسلام میں صرف دعوت ہے کہ یہ میرا موقف ہے, آپ کہتے ہیں میرا یہ موقف ہے, میں کہتا ہوں میری یہ دلیل ہے, آپ کہتے ہیں یہ دلیل ہے. اللہ قیامت الدین فیصلہ کر دے گا. میں کہتا ہوں قرآن میں ہی لکھا ہے, آپ کہتے ہیں بزرگ یہ فرماتے ہیں, تو اللہ فیصلہ کر دے گا کہ قرآن کو اللہ نے حجت ماننا ہے یا بزرگوں کو حجت ماننا ہے.